السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس میں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 161 اور 162 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَیْرَ الَّذِی قِیلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْہِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا یَظْلِمُونَ۔ بنی اسرائیل پر انعام کے ذکر کے بعد جب انہیں فلسطین کے شہر اریحا میں داخلہ کے لیے کہا گیا تو یہ احسان فراموشی تو کرتے رہے یہ، اور پھر اپنے روایت کے مطابق انہوں نے پھر سرکشی اور نافرمانی کا شیوا اپنایا، جو اس کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور یاد کرو، یعنی پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا میں نے ان پر من سلوہ اتارا، بادلوں کا سایہ کیا، پانی کا انتظام کیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ اریحا شہر پر اترے تو یہ فلسطین کا پہلا شہر تھا جو بعد میں حضرت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں باقاعدہ اس کو جنگ کے بعد فتح کیا تھا۔ تو یہاں اپنے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، یاد کرو جب ان سے کہا گیا اسکونوا، اس میں سکونت اختیار کرو، بستی میں رہو، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں تم اب بسو رہو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور تم مرضی سے کھاؤ پیو، اس میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور استغفار کہو، حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، حِطَّةٌ کہتے ہوئے یعنی استغفار کرتے ہوئے، شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نغفر لکم، معاف کر دوں گا میں تمہیں، خطیئاتکم، تمہاری خطاؤں کو، سنزید المحسنین، اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو اس ضمن میں یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فاتح کی حیثیت سے جب اس شہر میں داخل ہو تو اس وقت اللہ کے ہاں عاجزی سے اور سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے اور لفظ حطتن کہتے ہوئے یعنی استغفار کرتے ہوئے تم نے یہاں سے گزرنا ہے۔ لیکن یہ بدبخت قوم تکبر میں گردنیں جو اکڑ کر جو ہے، تو یہاں فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری خطاؤں کو، تمہاری لغزشوں کو معاف کر دوں گا، کہ اللہ فرماتے ہیں میں تو ہوں ہی بڑا رحیم، سنزید المحسنین، اور میں احسان کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں، نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر آگے اس آیت میں اللہ فرمایا وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بدل دیا ان ظالموں نے، مِنْهُمْ قَوْلًا، اس قول کو جو میں نے ان سے فرمایا، جو فرمان میں نے انہیں کہا، جو میں نے انہیں یعنی حکم دیا، اس کو بدل دیا ان لوگوں نے، غیر الذی، بغیر قیل لہم، بجائے ان کے ان کی کہی بات کو، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے بھیج دیا ان پر ایک رجز، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یظلمون، کہ جو ظلم کرتے تھے، جو انہوں نے ظلم کیا، جو انہوں نے غلطی کی، یعنی اللہ نے فرمایا کہ حطتن کہتے ہوئے اس میں سے گزرو، سجدہ کرتے ہوئے گزرو، لیکن ان لوگوں نے اس لفظ کو بدل کر
ہنتاتن، یہ بڑی ہی بدبخت قوم تھی. ہنتاتن، ہنتاتن یعنی ہنتا کے معنی روٹی اور گیہوں کے ہیں، یعنی آٹا یا روٹی کہہ لیں، یعنی ہمیں یہ دی جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام، یعنی اس کو بھول گئے سب. یعنی پھر مذاق اللہ کو کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کرتے ہیں. اور فرمایا اس میں جو مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پھر ان پر طاعون کی بیماری پھوٹی، جس کی وجہ سے وہ سب کے ساتھ کچھ کہتے ہیں کہ 70 لاکھ آدمی جو ہیں ان کے وہ وہاں مارے گئے. تو یعنی یہ قوم بنی اسرائیل بار بار اللہ کی نافرمانیاں کرتی رہی. تو ان سب کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کے بیان کرنے کا مقصد ہی ہماری اصلاح ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوم میں نے انعام کیے، انہوں نے میری ناشکری کی، پھر میں نے ان کا یہ انجام کیا. تمہارے لیے بھی اس سے سبق ہے کہ میں نے تمہارے اوپر، جو ہمارے اوپر سب سے بڑا انعام ہے نا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا ہے، جس کی امت کی دعا کرتے ہوئے نبی گزر گئے. یعنی سب سے بڑا ہمارے اوپر یہ انعام ہے کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے انعام کیے ہیں، تمہارا جسم بنایا، کھانے پینے کے لیے دیا، اچھا ماحول، اچھے حالات، اور آخری نبی کا امتی. تمہیں چاہیے کہ میرے احسانات کا شکر ادا کریں. اگر تم بھی اسی قوم کی طرح میرے احسانات کی ناشکری کرو گے تو پھر جس طرح میں نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا، تمہیں بھی ازمائشوں میں، عذاب میں مبتلا کروں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احسانات کا تہ دل شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے کا مطلب اللہ کے حکام کو ماننا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور یہ قرآن مقدس جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام اپنے نبی پر نازل فرمائی، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور مکمل طور پر اخلاص سے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی کمیوں کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.